یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ کتنے دنیا میں مسلمان آج بھی ہیں جو رمضان کی ان رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں، روزوں سے محروم ہیں، تراویح سے محروم ہیں اور نمازوں سے محروم ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، رمضان میں تراویح نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی اور تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ایک مقدس اور اپنے ایک مقرب بندے کی صحبت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ دولتیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے، جس پہ نظر خاص ہو اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جس پر نظر کرم فرماتے ہیں اسی کو نیکی پر چلنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ہم گنے چنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے ایک ولی کامل کی صحبت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، جسے یہ نصیب ہو جائے اس کے نصیب کھل جاتے ہیں، جسے یہ نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے وہ محرومی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ اہل اللہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ صرف بیٹھنے والا صرف ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے والا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہو گیا کہ ہم یہ سارے سال کے عظیم الشان 10 دن لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی خدمت میں آئے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور روزانہ شکرانے کی 2 رکعت پڑھنی چاہیے کہ اللہ اگر تو ان ایام میں بھی مجھے کاروبار میں لگا دیتا، ان ایام میں بھی مجھے دنیا داری میں لگا دیتا، بیوی بیمار ہو جاتی، بچے کا حادثہ ہو جاتا، بچہ سیڑھی سے گر جاتا، میں پھسل جاتا، میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یہ ساری رکاوٹیں میرے اور آپ کے ساتھ بھی آ سکتی تھیں۔ اور بہت سے ایسے تھے کہ جن کو آنے کی طلب بھی تھی، وہ یہاں سارا سال اس تمنا میں گزار رہے تھے کہ رمضان کا آخری عشرہ آئے گا، ہم حضرت جی کے پاس جائیں گے، وہاں جا کے ایمان بنائیں گے، اللہ کی محبت کو حاصل کریں گے، لیکن عین وقت پہ ایسے حوائل حائل ہو گئے، ایسے موانع پیش آ گئے کہ وہ آنے سے رہ گئے۔ اس لیے ہمیں 2 رکعت شکرانے کی روزانہ پڑھ کر سر بسجود ہونا چاہیے کہ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے تیرا بننے کے مواقع میسر عطا فرمائے۔ اللہ کا بننے کے مواقع ملنا بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ارشاد ہے کہ جیسے اللہ نے اپنے نبی کا انتخاب فرمایا ایسے ہی اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کا بھی انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے پیاروں کا انتخاب کرتا ہے نا، ایسے ہی ان کی صحبت میں رہنے والوں کا بھی انتخاب کرتا ہے۔ پھر یہ بات الگ ہے کہ صحبت میں رہنے والے بعض تو مستفید ہوتے ہیں اور بعض محروم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں مستفید ہونے والوں کے زمرے میں ڈالے، اللہ ہمیں محروم ہونے والوں کے زمرے میں نہ ڈالے۔ اس لیے 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کے روزانہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان رمضان کے سب سے زیادہ مبارک اور مقدس 10 ایام کو اس مبارک جگہ میں اس مبارک شخص کی صحبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نا تو میں اس کو بڑھاؤں گا۔ صرف اتنا نہیں فرمایا کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو بڑھاؤں گا، صرف اتنا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ علماء کرام کہتے ہیں یہ 3 تاکیدیں جہاں جمع ہو جائیں تو ان 3 تاکید کا درجہ قسم کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ شکر گزاری پر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کی نعمت کو بڑھانا میری ذمہ داری بن جاتا ہے، میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھائیں گے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمارا یہاں آنا کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے، ہم یہاں اللہ کی تلاش میں آئے ہیں، اللہ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ کو حاصل کرنے آئے ہیں۔ سارا سال دنیا کے ماحول میں اور معاصی کے ماحول میں اور دنیا داری کے ماحول میں اپنے دل کو سیاہ کرتے رہتے ہیں، یہ سال کے آخری 10 ایام، رمضان کے آخری 10 ایام میں ہم یہاں آ جاتے ہیں تاکہ سارا سال دل پہ جو گرد و غبار آیا ہے اس کو صاف کریں، اللہ کی محبت کو حاصل کریں۔ تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ سارا مجمع سالکین کا مجمع ہے، اللہ کے متلاشیوں کا مجمع ہے، اللہ کے طالبوں کا مجمع ہے، اللہ کو ڈھونڈنے والوں کا مجمع ہے۔ اب اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو طلب کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، ایک بالشت مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک ذراع، ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ایک ہاتھ تقریباً 2 بالشت کے برابر ہوتا ہے، جو ایک بالشت اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ 2 بالشت اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، جو ایک ذراع، ایک گز، ایک ہاتھ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دونوں باہوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے عظیم الشان نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ زبور کو بھی نازل فرمایا، صحائف کو بھی نازل فرمایا۔ صحائف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم واشتیاقی الی ترک معاصیہم لطاروا شوقا الی۔ اے داؤد، یہ جو لوگ مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں اور جو مجھے نافرمانیوں کے ذریعے ناراض کر رہے ہیں اور جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے، مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور مجھے ان کی توبہ کا کتنا انتظار ہے، لطاروا شوقا الی ولتقطعت اوصالهم من محبتی۔ داؤد، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے تو میرے شوق میں، میری محبت میں اڑ کے میری طرف پہنچنے کی کوشش کریں۔ وَلَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُم مِّن مَّحَبَّتِي، اور میری محبت میں ان کا جوڑ سے جدا ہو جائے۔ تو اللہ کی محبت میں چلنا، اللہ کی محبت میں قدم اٹھانا، اللہ کی تلاش میں نکلنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک ہی نہیں لگتی، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بھوک ہی نہیں، معدے کا مسئلہ ہے، بھوک ہی نہیں لگ رہی، بھئی آپ کھانا کیوں نہیں کھائے، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، کہ جی بھوک ہی نہیں، دل ہی نہیں کر رہا، جیسے بیماری میں دل نہیں کرتا، اسی طرح جب دل بیمار ہو جائے تو اللہ کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی پیاس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی تندرستی کی علامت ہے کہ اللہ کی طلب ہو، اللہ کی تلاش ہو،
اللہ کی محبت ہو، اللہ کی تلاش ہو، اللہ کی جستجو ہو، اسے راضی کرنے کی جستجو ہو، اس کی محبت کی تلاش ہو، اس کی معرفت کی تلاش ہو، تو کتنا بڑا احسان ہوا ہم سب کے اوپر، اس چھوٹے سے مجمع کے اوپر، کہ یہ سب کا سب مجمع اپنی بیویاں چھوڑ کے، اپنے بچے چھوڑ کے، اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے مدرسے چھوڑ کے، اپنے محلے چھوڑ کے، اپنے گھر کی سہولتیں چھوڑ کے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے اللہ کی طلب میں آئے۔ بھائی کس کی طلب میں آئے ہم سارے کس کی طلب میں آئے؟ اللہ اکبر! ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کس کی طلب میں آئے ہیں؟ کس کی طلب میں آئے ہیں؟ ہم اللہ کی طلب میں آئے، اللہ کو ڈھونڈنے آئے ہیں ہم۔ کوئی ہم سے پوچھے بھئی آپ جنگ کیا کرنے آئے؟ آپ کے ہاں اعتکاف نہیں ہوتا کیا؟ آپ کے یہاں مسجد نہیں ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کی تلاش میں آئے، ہم تو اللہ کی محبت میں آئے، ہم تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آئے، ہم ایسوں کے پاس آئے جن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے۔ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جب ان کی صحبت میں کوئی بیٹھے تو محبت کا کچھ ذرہ اسے بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس لیے ہیں، اس لیے اندر ہی اندر خوش ہونا چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی پیاس عطا فرمائی، مجھے اپنی طلب عطا فرمائی، مجھے اپنی طلب عطا فرمائی، اور مجھے اپنی طلب میں قدم اٹھانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے۔ پتہ نہیں کن کن صوبوں سے، کن کن شہروں سے چل کے آئے ہیں، اور کتنی بیماریاں ساتھ لے کے آئے ہیں، کتنی پرہیزیں ساتھ لے کے آئے ہیں، کتنی مجبوریاں چھوڑ کے آئے ہیں، کتنی رکاوٹوں کے باوجود اٹھ کے آئے ہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے، پھر بھی آ گئے، ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے آ گئے، اللہ کی طلب۔ اس لیے ہمارا یہ آنا بہت بڑا آنا ہے، ہمارا یہ آنا بہت بڑا آنا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کی وجہ سے ملنے جاتا ہے، صرف ملنے جاتا ہے، من زار اخا لہ فی اللہ، جو اللہ کے لیے کسی مسلمان سے ملنے جاتا ہے، جب وہ ملنے جاتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، طبت وطاب ممشاک، تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا مبارک آدمی ہے، تیرا چلنا بڑا مبارک ہے، وتبوأت من الجنۃ منزلا، ارے مسلمان، ایک مسلمان سے اللہ کی وجہ سے ملنے کی وجہ سے تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور اللہ کی طلب میں آنا، اللہ کی تلاش میں آنا، اب اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا عمل ہو جائے گا۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آدمی علم کی طلب میں چلتا ہے، علم کی طلب میں چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہواؤں کے پرندے ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اور بلوں میں چونٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ اصل علم وہ اللہ سے محبت ہے، اصل علم وہ ایمان کامل ہے، اصل علم اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، یہ اصل علم ہے۔ مسائل کا علم بھی علم ہے، مسائل کا علم بھی علم ہے، تفسیر کا علم بھی علم ہے، حدیث کا علم بھی علم ہے، لیکن حدیث پڑھی اللہ کو نہ جانا، قرآن پڑھ لیا اللہ کو نہ جانا، تفسیروں پہ تفسیریں پڑھ لی اللہ کو نہ جانا، ہدایہ یاد کر لی، قدوری یاد کر لی، کنز الدقائق یاد کر لی، شرح وقایہ یاد کر لی، یہ ساری فقہ کی کتابیں یاد کر لی، لیکن اللہ کو نہ پہچانا تو وہ عالم تھوڑی کہلائے گا، وہ عالم نہیں کہلائے گا۔ جو اللہ کو نہیں جانتا وہ کیسے عالم بن جائے گا؟ اس لیے اللہ کو جاننے کے لیے قدم اٹھانا، یہ بھی طلب علم میں قدم اٹھانا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من خرج فی سبیل اللہ لیطلب العلم فهو فی من خرج
لیطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں، اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة، جو اس لیے گھر سے چلا کہ علم سیکھوں، اللہ کو پہچانوں، اللہ کے احکام کو پہچانوں، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کروں، اللہ کے نبی کے ارشادات کا علم حاصل کروں، اور اسی حال میں وہ مر گیا تو کل قیامت کے دن جب اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ ہاں بس اس میں اتنا اضافہ ہے کہ لیحیی بہ الاسلام، یہ علم اس لیے سیکھے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، اوروں کو بھی سمجھائے، اوروں کو بھی دعوت دے۔ تو بھائیوں، ہمارا یہ آنا اللہ کی طلب میں ہے، اللہ کی تلاش میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سالکین کو، اللہ کے طالبوں کو، اللہ کی معرفت اور محبت کے طالبوں کو ایک مختصر سا نظام عمل دیا ہے کہ اگر اس نظام عمل کے مطابق یہ سالکین چلیں گے تو اللہ کو پا جائیں گے۔ اللہ کو پانا ناممکن نہیں ہے، اللہ کو پانا مشکل نہیں ہے، اللہ کو پانا بہت آسان ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے یہ مختصر سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام العمل دیا ہے۔ اس آیت کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے تو تم مجھے پا سکتے ہو۔ قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو اتنی جامع ہیں کہ وہ ایک آیت زندگی کے نظام کو بدلنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سورۃ العصر کے بارے میں ارشاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ 30 پارے قرآن کے نازل نہ کرتے، صرف سورۃ العصر نازل کر دیتے تو یہی آیت انسانیت کے لیے کافی تھی۔ تو ان جامع آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ نظام عمل ہے سالکین کے لیے، اللہ کے مشتاقوں کے لیے، اللہ کے طلبگاروں کے لیے، اللہ تک پہنچنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے ایک نظام عمل ہے۔ کیا؟ جس سے اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں بتائی ہیں، یہ چند چیزیں جو سالک اپنائے گا، جو طالب اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا وصل عطا فرمائیں گے، اپنی محبت عطا فرمائیں گے، اپنی معرفت عطا فرمائیں گے، ولایت کا تاج اس کے سر پہ سجائیں گے، اس کو ولایت سے سرفراز فرمائیں گے جو اس آیت میں بتائی ہوئی چند باتوں پہ عمل کرے گا۔ ان میں سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہے، جس کا نام مجاہدہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی سب سے پہلے اللہ نے شرط لگائی ہے وہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ جہد نہیں، مجاہدہ جہد کہتے ہیں محنت کو، مجاہدہ کہتے ہیں ناموافق حالات میں محنت کرنا اور کوشش کرنا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ والذین اجتہدوا نہیں، جو جہد کریں گے وہ نہیں، والذین جاہدوا، حالات تو موافق نہیں ہیں، حالات تو سازگار نہیں ہیں، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں ہر حال میں، جی چاہے تو بھی لگے ہوئے ہیں، جی نہ چاہے تو بھی لگے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا وصال پانا ہے، اللہ کے عشق اور محبت کو پانا ہے، اللہ کی معرفت کو پانا ہے، سب سے پہلا کام مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدے کی کیا شکل ہے؟ مجاہدے کی سب سے پہلی شکل جو از حد ضروری ہے، جس کے بغیر اللہ مل ہی نہیں سکتا، اللہ تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، اللہ پاک تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے گناہوں کو چھوڑنا۔
یہ مجاہدہ ہے. گناہ کرنے کو سب کا دل کرتا ہے، گناہ کرنے کو سب کا دل کرتا ہے، سب کا دل کرتا ہے. نگاہوں پہ کوئی پابندی نہ ہو، جو سامنے آئے اسے دیکھا جائے. کانوں پہ کوئی پابندی نہ ہو، ہر آواز کو سنا جائے. کھانے پہ کوئی پابندی نہ ہو، جو آیا اسے کھا لیا جائے، جو آیا اسے پی لیا جائے، جو آیا اسے بول لیا جائے. کوئی پابندی نہ ہو. انسان کا نفس آزادی چاہتا ہے. تو مجاہدے کی پہلی شکل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. بھائیو یہ بڑا ضروری ہے. اللہ کو پانے کے لیے گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. جو گناہوں میں چل رہے ہیں اور مراقبے بھی کر رہے ہیں، گناہوں میں چل رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، مراقبے اور گناہ کر رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تبلیغ میں چلے بھی لگا رہے ہیں، یہ سب دھرے کے دھرے ہیں، دھرے کے دھرے ہیں. اللہ تک پہنچنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. زبان پہ پابندی لگانی پڑے گی، نگاہوں پہ پابندی لگانی پڑے گی، کانوں پہ پابندی لگانی پڑے گی، شرمگاہ کو برائی سے بچانا پڑے گا، اپنے دل کو گندے خیالات سے بچانا پڑے گا، اپنے پیٹ کو حرام کھانے اور پینے سے بچانا پڑے گا. اللہ کا وصال اور گناہوں کی لذت جمع نہیں ہوتے. اللہ کی محبت کا مزہ اور گناہوں کا مزہ جمع نہیں ہوتے. ایک برتن میں پاخانہ اور پیشاب اور خالص دودھ کیسے جمع ہو جائیں گے؟ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے سالکین اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے توبہ طائب ہونا پڑے گا. اسی لیے تو ہمارے ہاں ہمارے حضرت جی کی بیعت کے کلمات آپ نے سنے ہوں گے نا. تو بیعت میں سب سے پہلے توبہ کرائی جاتی ہے. بیعت میں سب سے پہلے توبہ کرائی جاتی ہے. اللہ تک پہنچنے کی نیت کر رہے ہیں تو بھائی پہلے گناہوں سے توبہ تو کریں. گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کو بھی پانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ گناہوں میں لگنے والے کا رخ مشرقی مغرب کی طرف ہے اور اللہ کی محبت تو مشرق کی طرف ہے. جو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ان کا رخ شیطان کی طرف ہے، ان کا رخ نفس کی طرف ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. بہت سے ساتھی کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، مراقبے میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، مراقبے کے لیے بیٹھا نہیں جاتا، ذکر نہیں ہوتا، درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اس کی وجہ گناہوں میں منہمک ہونا ہے. اللہ تعالیٰ دو لذتیں کسی کو نہیں عطا فرماتے، یا تو وہ گناہوں کی لذت اٹھائے یا اللہ کے نام کی لذت اٹھائے، یا تلاوت کی لذت اٹھائے، یا سجدے کی لذت اٹھائے، یا نماز کی لذت اٹھائے، یا اللہ کی محبت میں کھوئے رہنے کی لذت اٹھائے، یا راتوں کی تنہائی کے رونے کی لذت اٹھائے. دونوں لذتیں اللہ نہیں دیتے. اگر اللہ کی محبت کی لذت کو پانا ہے تو گناہوں کی لذت سے دستبردار ہونا پڑے گا. مولانا روم کہتے ہیں چون خدا خواہی و چون دنیا دوں این خیال استو محال استو جنون. ارے اللہ کی طلب میں لگنے والے اور ساتھ ساتھ گناہ کرنے والے، تو کتنا احمق اور پاگل اور دیوانہ ہے کہ گناہوں کے مزے بھی لے رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تک بھی پہنچ جاؤں. یہ کیسے ہو جائے گا؟ این خیال استو محال استو جنون. تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا کہ گناہوں کی لذت بھی اڑا رہا ہو اور اللہ کی محبت کا مزہ بھی پانا چاہ رہا ہو؟ اس لیے سب سے پہلی مجاہدے کی صورت وہ گناہوں کو چھوڑنا. گناہ نہیں کرنا بھائی، گناہ نہیں کرنا. مراقبہ کوئی 4 گھنٹے کرے گا، کوئی آدھا گھنٹہ کرے گا، لیکن گناہ نہیں کرنا. بعض لوگوں کا ورد وظیفے پہ زور ہوتا ہے، گناہوں سے نہیں بچتے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. محارم سے بچو
کبائر سے بچو، نافرمانی کے کاموں سے بچو. جب تم نافرمانی کے کاموں سے بچو گے نا تو کیا ہوگا؟ تکن عابد الناس، دنیا کے سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. اتق المحارم تکن عابد الناس، محارم سے بچو تو سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اس کے دو مطلب ہیں. تکن عابد الناس، اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب تم محارم کو چھوڑو گے تو اللہ پاک سب سے زیادہ تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ایک مطلب اس کا یہ ہے، اور یہ بھی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے تکن عابد الناس، جب تم حرام چھوڑو گے تو تمہاری تھوڑی نیکیاں بھی اللہ کی نظر میں زیادہ شمار ہوں گی. 5 نمازیں پڑھو گے لیکن حرام سے بچو گے، نگاہوں کو جھکاؤ گے، زبان کو لگام دو گے، کانوں کو بچاؤ گے، شرمگاہ کو بچاؤ گے. بس 5 نمازیں پڑھو گے، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ مراقبہ کرو گے، 100 دفعہ درود شریف استغفار پڑھو گے، ساری رات عبادت کرنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والوں کے اللہ تمہیں برابر کر دے گا اگر حرام سے بچو. اس لیے دوستو، اللہ پاک کو پانے کے لیے ہی ہم سب جمع ہوئے ہیں. لیکن ایسے نہ ہو کہ ہم یہاں سے واپس جائیں اور اللہ کو پائے بغیر واپس جائیں. اللہ کہہ رہے یہ سارا مجمع جو اللہ کو پانے آیا ہے وہ یہاں سے اللہ پاک کو پا کے ہی جائے. لیکن کچھ پا کے جائیں گے، کچھ نہ پا کے جائیں گے. پا کے وہ جائیں گے جو مجاہدہ کریں گے. اللہ کو پانے کا راستہ یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو مجاہدے کی ایک صورت وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، ایک کام. دوسری مجاہدے کی صورت معمولات کی پابندی کرنا. معمولات کی پابندی کرنا. ہمارے معمولات ہیں ہی کیا؟ درود شریف استغفار 100 دفعہ ہے، قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت ہے. پرسوں تو حضرت فرما رہے تھے کہ بھئی قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنا، 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 پاؤ پارہ، ورنہ 1 صفحہ تو کر ہی لیا کریں. یہ بھی حضرت نے فرمایا پرسوں، 1 صفحے کی بھی بات فرمائی. ہمارے معمولات ہی کیا ہیں؟ ہم لوگ مکہ معظمہ میں تھے، حضرت جی کی زیارت ہوئی، وہاں ملاقات ہوئی، تو میں بیمار تھا، ان دنوں بخار تھا، چلا نہیں جا رہا تھا. تو پتہ چلا کہ حضرت یہی ہیں. تو میں نے کہا معمولات میں ناغہ ہونے لگا ہے اور بیماری ہے، تو چلو اجازت لے کے بد پرہیزی کر لوں، اجازت لے کے اس میں کوتاہی کر لوں. تو میں حضرت کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا حضرت میں بیمار ہوں، بخار ہے. تو بخار بیماری میں معمولات چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ اگر اجازت دے دیں کہ معمولات کو چھوڑ دیا جائے. بیمار ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر مراقبہ بھی کروں گا، ذکر بھی کروں گا، سارے کام کروں گا. تو حضرت فرمانے لگے ہمارے معمولات ہیں ہی کیا، یہ تو بیماری میں بھی ہو سکتے ہیں. بھائی کیا ہے؟ کون سی دوڑ لگانی ہے، کون سی ریس لگانی ہے، کون سی ہمیں دوڑ لگانی ہے؟ درود ہی تو پڑھنا ہے. آخر بیماری میں ہائے بھی تو کرتا ہے، تو ہائے کی بجائے درود ہی پڑھ لے، ہائے کی بجائے استغفار کر لے. اور جو صورتیں قرآن پاک کی یاد ہو، اٹھ کے بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا، لیٹے لیٹے پڑھ لے. اور مراقبہ تو اتنا آسان ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے آنکھ بند کر لیں، دل کی طرف چلے جائیں، دل کی طرف نگاہ رکھیں، اللہ کی محبت میں گم ہونے کی کوشش کریں. یہی مراقبہ ہے. اللہ کو پانا ہے نا تو معمولات کے بغیر اللہ کو نہیں پایا جا سکتا. قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے. معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے. بغیر معمولات کی پابندی کیے اللہ پاک تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. سیڑھی ہے، اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی معمولات ہے. بغیر سیڑھی پہ چڑھے آپ کیسے چھت پہ پہنچیں گے؟ اس لیے یہ ایک مجاہدے کی صورت ہے کہ دل نہیں کر رہا لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، دل نہیں کر رہا لیکن لگے ہوئے ہیں،
دل نہیں کر رہا قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، دل نہیں کر رہا کہ ہم ذکر کہ دل نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، نیند سے گرے جا رہے ہیں، پھر بھی مراقبہ کر رہے ہیں۔ رات حضرت جی نے بتایا نا کہ اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے 50 سال سے اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ خود حضرت جی کے بارے میں تھی یہ بات، 50 سال سے۔ آپ مجھے بتائیے ان 50 سال میں کیا کوئی سفر نہیں ہوا؟ ان 50 سال میں کبھی بیماری نہیں آئی؟ ان 50 سال میں کبھی تکلیف نہیں آئی؟ ان 50 سال میں کبھی ٹینشن نہیں آئی ہوگی؟ ان 50 سال میں کبھی بے چینی نہیں ہوئی ہوگی؟ ان 50 سال میں کبھی جسم نہیں دکھا ہوگا؟ 50 سال، میری عمر ہے 50 سال، 50 سال، کتنی راتیں، کتنے دن، کتنی سردیاں، کتنی گرمیاں، اس کو اہتمام عمل کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی نے ایک عمل بتایا، جب سے حضور نے وہ عمل بتایا میں نے آج تک اسے نہیں چھوڑا۔ تو کسی نے کہا حضرت جنگ صفین میں تو بڑی کھلبلی تھی، بڑی مصروفیت تھی، تو جنگ صفین میں تو آپ سے رہ گیا ہوگا نا، جنگ صفین میں تو رہ گیا ہوگا۔ تو فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے وہ عمل جنگ صفین میں بھی مجھ سے نہیں چھوٹا، جنگ صفین میں بھی نہیں چھوٹا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مختلف قبائل کے لوگ مسلمان ہونے آتے تھے۔ جتنے بھی لوگ آپ کی خدمت میں مسلمان ہونے آئے ان میں سب سے زیادہ آپ کو جس قبیلے کے آنے سے خوشی ہوئی وہ تھے بنو ثقیف، طائف والے۔ بہت خوشی ہوئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ایک زمانے میں پتھر مارے تھے اور مار کے مجھے لہو لہاں کر دیا تھا، آج یہ کلمہ پڑھنے آ گئے، آج یہ میری غلامی میں داخل ہونے لگ گئے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور مسلمان ہونے کے لیے لوگ آتے، آپ ان کو صحابہ کے گھروں میں تقسیم کرتے تھے، لیکن بنو ثقیف کے لیے اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں خیمے لگائے، مسجد نبوی میں خیمے لگائے، اور آپ روزانہ ان کے پاس جاتے، کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی کمی پیشی تو نہیں؟ اور جو وہ دین سیکھتے تھے اس کا آپ امتحان بھی لیتے تھے، اور آپ کا یہ معمول عشاء کی نماز کے بعد روزانہ جانے کا تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد آپ طائف والوں کے پاس فوراً نہیں گئے، تاخیر سے گئے۔ جب آپ گئے تو طائف والے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے سلام ان کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا روزانہ تمہارے پاس عشاء کے بعد آتا ہوں لیکن آج ذرا تاخیر سے آیا ہوں، اس لیے کہ قرآن پاک کی جتنی تلاوت روزانہ کرتا ہوں آج اس میں کچھ کمی رہتی تھی تو میں نے کہا تلاوت پہلے پوری کروں، تم سے بعد میں ملاقات کروں۔ اللہ کے نبی اعمال کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں جو کہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے نبی اس لیے تلاوت کر رہے ہیں تاکہ پہنچ جاؤں۔ اگر اللہ کے نبی تلاوت نہیں چھوڑ رہے، اللہ کے نبی معمولات میں کوتاہی نہیں کر رہے، تو ہم ناقص ہو کر، گنہگار ہو کر، اللہ کے طالب ہو کر اگر ہمارے مراقبے چھوٹتے رہیں، ہمارا درود چھوٹتا رہے، ہمارا استغفار چھوٹتا رہے، ہمارا مراقبہ چھوٹتا رہے، تو بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلب سچی نہیں ہے، ابھی ہم طالب نہیں ہیں۔ یہ ایک مجاہدہ ہے، مجاہدے کی ایک صورت ہے کہ کسی حال میں عمل نہ چھوٹے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے ایک لمبا زمانہ گزار کے وہ واپس جانے لگا۔ اس نے کہا جی مجھے حضرت اجازت دے دے میں جاتا ہوں۔ کبھی کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کب بس آپ میں کوئی کرامت تو دیکھی نہیں، کرامت تو آپ میں دیکھی نہیں کوئی۔ تو فرمانے لگے الاستقامت فوق الف کرامہ، نیکی پر استقامت اور نیکی کا اہتمام، معمولات کا اہتمام، سنت پہ کاربند ہونا، یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے یہ بھی مجاہدے کی ایک صورت ہے جس کو اختیار کرنا اشد ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے طالب ہیں، اللہ کی محبت کے طالب ہیں، اللہ کی معرفت کے طالب ہیں، کہ کچھ ہو جائے ہمارا عمل نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہم نے اپنے ایک بزرگ کو دیکھا، حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب،
رات کے 2 بج جاتے تھے، رات کے 2 بج جاتے تھے، وہ اپنا ذکر نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی ایک بڑی ایڈوانس تھی، بڑی تیز رفتار تھی. وہ آرام نہیں کرتے تھے، سوتے ہوتے نہیں تھے، بھاگ ادھر بھاگ، ادھر جا، ہر وقت ان کی یہ زندگی ہوتی تھی. ان کا دن رات برابر ہوتا تھا. تو جب بھاگ دوڑ زیادہ ہوتی تھی تو معمولات اپنے وقت سے ذرا آگے پیچھے ہو جاتے تھے. تو جب تک معمولات پورے نہ ہوتے سوتے نہیں تھے. رات کے 2 بجے تک نیند سے زمین پہ گر رہے ہوتے تھے، لیکن معمولات چھوڑ کے بستر پہ نہیں آتے تھے. جب انسان اس طرح اعمال کی پابندی کرتا ہے، معمولات کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور اپنا وصل عطا فرماتے ہیں. تو آپ سارے بھائی، میں آپ کے ساتھ اور آپ بھی سارے بھائی اس کی نیت کریں کہ ہم نے معمولات کچھ بھی ہو جائے چھوڑنے نہیں ہیں. بھائی کریں گے اہتمام، عمل نہیں چھوڑنا، سفر میں ہوں حضر میں ہوں، عمل نہیں چھوڑنا. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 برس تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. یہ اہتمام ہے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ انتقال تک 1000 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے. 1000 رکعت روزانہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 برس اس طرح گزارے کہ جو وضو عشاء کے لیے کرتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے. یہ اہتمام عمل ہے. اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اللہ کو پانا ہے اور مجاہدہ کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، معمولات کی پابندی کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. معمولات نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں، کچھ بھی ہو جائے نہ چھوڑیں. بچی کی شادی ہے تو انتظام ہوتے رہیں گے، آپ کو کونا پکڑ کے پہلے مراقبہ کریں. یقین جانیے اگر آپ روزانہ صبح سویرے ہی اپنے معمولات پورے کر لیا کریں نا، آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی. ہر کام میں، سفر میں برکت، کاروبار میں برکت، پڑھنے میں برکت، پڑھانے میں برکت. بہت سے علماء شکایت کرتے ہیں کہ جی تدریس کے مشاغل ہی اتنے ہیں کہ مراقبے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی اگر آپ روزانہ 2 گھنٹے تنہائی میں بیٹھ جایا کریں گے تو آپ کے گھنٹوں میں حل ہونے والا مطالعہ آپ کا منٹوں میں حل ہو جایا کرے گا. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. معمولات کی پابندی کرنے والا ٹینشنوں سے بچا رہتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے جو معمولات کا اہتمام نہیں کرتا نا، جو معمولات کا اہتمام نہیں کرتا وہ ٹینشن کا مریض رہتا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے، کبھی دکان کی طرف سے، کبھی ملازمت کی طرف سے، کبھی کہیں سے کوئی نہ کوئی آئے دن ٹینشن اس کو پکڑے رہتی ہے. اور وہ دلیل میں فرماتے تھے، قرآن پاک کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. یہ آیت دلیل میں پیش کرتے تھے. اس لیے آپ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اپنے معمولات اشراق تک پورے کر لیں. پھر آپ دیکھیں سارا دن آپ کا کتنا نفیس گزرتا ہے، کتنا مزیدار گزرتا ہے، کتنا ہلکا پھلکا گزرتا ہے، کتنا خوشبودار گزرتا ہے. ہر چیز میں برکت، ہر چیز میں آسانی. معمولات کو یہ تجربہ ہوا کئی دفعہ، معمولات کو پورا کیے بغیر نکلے، گاڑی نہیں مل رہی، اسٹاپ پہ کھڑے گھنٹوں گزر گئے. اللہ دکھاتا ہے یہی وقت میرے ساتھ بیٹھ جاتے تو عزت سے تمہیں گاڑی مل جاتی. اسٹاپ پہ کھڑے ہو لیے تم، کاش کہ تم تنہائی میں بیٹھ جاتے تو یہاں تمہارے لیے آسانی ہو جاتی. اس لیے معمولات کی پابندی کرنی ہے اور معمولات کا وقت مقرر کر کے اس کی پابندی کرنی ہے. ہاں وقت کی بھی پابندی کرنی ہے، مقرر وقت پر عمل کرنے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد احمد صاحب، وہ فرماتے تھے جب معمولات کا وقت مقرر کیا جاتا ہے، معمولات کا وقت مقرر کر کے
ان اعمال کو کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کا اس وقت میں انتظار ہوتا ہے۔ اب وقت آ رہا ہے، میرا بندہ آئے گا، مجھ سے باتیں کرے گا، اب آئے گا میرا بندہ بیٹھے گا، مجھ سے لو لگائے گا۔ اللہ پاک اس کا انتظار کرتے ہیں جب وقت مقرر آتا ہے۔ ہم لوگ ایک دفعہ جماعت میں چل رہے تھے سرگودا میں، تو وہاں پہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے تھے، بوڑھے تھے، یہ سن 2001 کی بات ہے۔ تو وہ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ذکر میں کمال عطا فرمائے۔ تو فرمانے لگے کہ آج رات کو جب بات ہوگی نا تو آپ کے لیے عرض کر دوں گا، آج رات کو جب بات ہوگی نا تو آپ کے لیے عرض کر دوں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ صبح تہجد میں وہ واپس مسجد میں تشریف لائے، تو ہم فارغ ہو کے اعمال سے میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت رات میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ذکر میں کمال عطا فرمائے، آپ نے فرمایا تھا جب میری رات کو بات ہوگی نا تو آپ کے لیے عرض کر دوں گا۔ تو فرمانے لگے ہاں تمہارے بارے میں رات بات ہوئی تھی، جب میں نے تمہاری یہ بات اوپر رکھی تو جواب آیا اس سے کہو کہ اعمال کی پابندی کرے اور وقت مقررہ پہ کرے تو ذکر میں کمال حاصل ہوگا۔ یہ نہیں کہ کبھی مراقبہ صبح ہو رہا ہے، کبھی دوپہر کو ہو رہا ہے، کبھی شام کو ہو رہا ہے، نہیں، جو وقت آپ نے مراقبے کا طے کر لیا ہے، اپنے کام آگے پیچھے کریں گے تبھی تو مجاہدہ بنے گا نا، کام آگے پیچھے کریں گے تبھی تو مجاہدہ بنے گا۔ بھوک لگی ہوئی ہے، مراقبہ بھی رہتا ہے، پہلے مراقبہ کریں پھر کھانا کھائیں۔ جسم ٹوٹ رہا ہے، لیٹنے کو دل کر رہا ہے، آپ مراقبہ کر لیں، آپ کو مراقبے کی حقیقت اللہ اس مجاہدے کی برکت سے عطا فرمائے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا اور دوسری چیز معمولات کی پابندی کرنا۔ یہ نظام عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتایا ہے۔ تیسری چیز جو مجاہدے کی ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم زمانے کو دیکھ کے نہ چلیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلیں۔ یہ مجاہدے کی ایک صورت ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ یہ مجاہدے کی شقیں ہیں، ایک شق، دوسری شق، یہ تیسری شق۔ یہ ساری چیزیں مل کر کامل مجاہدہ بنتا ہے جس پر اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے۔ مجاہدے کی تیسری صورت، زمانے کو نہ دیکھیں کہ زمانہ کیا کر رہا ہے، آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں کہ آپ کے آقا نے کیا کیا ہے، شکل وہ بنائیں جو آپ کے آقا نے بتائی، لباس وہ پہنے جو آپ کے آقا نے بتایا، اور آپ کی چال ڈھال وہ ہو جو آپ کے آقا نے آپ کو بتائی، آپ کی تجارت ویسی ہو جو آپ کے آقا نے بتائی، آپ کی معاشرت ویسی ہو جو آپ کے آقا نے بتائی، آپ کے معاملات ویسے ہوں جو آپ کے آقا نے بتائے، آپ کی شادیاں اور غمیاں، آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی ایسی ہو جیسی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ زمانے کو دیکھ کے نہیں چلنا، حضور کو دیکھ کے چلنا۔ زمانے کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے نا، جس طرف پانی کا بہاؤ ہے اس طرف تیرنا آسان ہے، لیکن پانی کی مخالف سمت میں تیرنا یہ کمال کی بات ہے، یہ مجاہدے کی بات ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان الدین بدأ غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ آپ نے فرمایا آج یہ دین جب یہ دین شروع ہوا تو اوپرا تھا، اجنبی تھا، کوئی اس کو سمجھتا اور پہچانتا اور اس کی عظمت کو جانتا نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا آج تو دین کے چاہنے والے بہت ہو گئے، لیکن ایک زمانہ میری امت پہ پھر آئے گا کہ لوگ دین سے بے بہرا ہو جائیں گے، لوگ دین سے نا آشنا ہو جائیں گے، دین ان کے لیے اجنبی اور اوپرا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو اس زمانے میں میری سنت کو اپنائے گا، میرے دین کو اپنائے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کو میری طرف سے مبارکباد ہے۔ فطوبى للغرباء، جو ایسے زمانے میں دین پہ چلیں گے، سنت کو اپنائیں گے، یہ بڑے خوش قسمت ہوں۔ آج وہ دور نظر آ رہا ہے کہ دین پہ چلنا ایک آر بن گیا ہے۔ ایک نوجوان جب داڑھی رکھ کر کالج میں داخل ہوتا ہے، یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے، جب جبہ اوڑھ کے داخل ہوتا ہے، سر پہ پگڑی رکھ کے داخل ہوتا ہے، تو سارے کہتے ہیں یہ آ کہاں سے گیا ہے،
یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اپنے مسلمان اسے اجنبی جانتے ہیں، وہ مسلمان اجنبی جانتے ہیں جو ربیع الاول میں میلادی مناتے ہیں، جو سیرت پہ کانفرنس بھی قائم کرتے ہیں، سیرت پہ تقریریں سنتے اور سناتے بھی ہیں، لیکن سنت کی زندگی ان کے لیے ایک اجنبی سی بن گئی ہے۔ ایسے دور میں سنت کو لازم پکڑنا یہ مجاہدہ ہے، یہ مجاہدہ کریں گے تو اللہ ملے گا۔ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے معمولات میں کوتاہی نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے حضور کی سنت میں کوتاہی نہ ہو۔ سنت سے نہیں ہٹنا، سنت سے نہیں ہٹنا۔ بہت سے نوجوان داڑھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ بھائی داڑھی رکھیں گے تو رشتہ ہی نہیں ملے گا۔ بہت سی بچیاں پردہ نہیں اوڑھتی، اس لیے کہ پردہ اوڑھیں گی تو کالج جائیں گی تو تانے ملیں گے، عجیب و غریب باتیں سننے کو ملیں گی، عجیب و غریب آوازیں کسی جائیں گی، تو آوازوں کے ڈر سے، تانوں کے ڈر سے وہ برقع نہیں ہوتی، حضور کی سنت کو چھوڑتی۔ اس لیے ہمیں اس بات کو طے کرنا ہے، اگر اللہ کو پانا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے تو سنت پہ چلنا پڑے گا، سنت پہ کاربند رہنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ آقا کی سنت کیا ہے۔ تو کبھی کبھی سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے حضرت جی دنیا کے جن ملکوں میں پھرے ہیں، ان ملکوں کا تو عجیب ہی حال ہے۔ ایسے ملکوں میں ساری زندگی اسی عصا کے ساتھ، اسی جبے کے ساتھ، اسی پگڑی کے ساتھ، اسی اسٹائل کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا کیا جاتا ہے؟ ایسی ایسی لوگ باتیں سناتے ہیں کہ سچ پوچھیں دل چر کے رہ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک دم دل اچاٹ ہو جاتا ہے، سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عشق کا کمال ہے کہ دنیا پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہے، لیکن ہم حضور کے طریقے پہ جمے ہوئے، حضور کے طریقے پہ ٹکے ہوئے۔ دنیا کو اچھا لگے تو بھی ٹھیک ہے، دنیا کو برا لگے تو بھی ٹھیک ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب۔ تو وہی کیا خیال ہے، ہر حال میں سنت پہ چلیں گے نا انشاءاللہ، سنت نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیسے والے آدمی تھے، زمانے جاہلیت میں بھی پیسے والے تھے، تو اس زمانے میں پیسے والوں کا رواج یہ تھا، اس زمانے میں پیسے والوں کا رواج یہ تھا کہ ان کا جو تہبند ہوتا تھا نا وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا تھا، زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا۔ حضرت عثمان اپنی خالہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، حضرت عثمان مسلمان ہوئے اپنی خالہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ جس دن مسلمان ہوئے نا اسی دن ان کا تہبند آدھی پنڈلی تک اوپر چلا گیا۔ جب آدھی پنڈلی تک اوپر تہبند پہنے ہوئے مکے کی گلیوں سے گزرنے لگے تو مکے کے سرداروں نے دیکھا اور کہا عثمان ما هذه العزرت یا عثمان، عثمان یہ تیرے تہبند کو کیا ہو گیا، یہ تیرا تہبند اتنا اوپر کیوں چلا گیا؟ تو وہی ہے جس کا تہبند گھسٹتا چلا جاتا تھا اور تیرا تہبند آج اتنا اوپر چلا گیا۔ تو کہنے لگے ہاکذا رأیت عزرت رسول اللہ، کیا کروں اپنے نبی کے تہبند کو ایسے ہی دیکھا ہے، بھائی حضور ایسے ہی کرتے۔ حضرت حذیفہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لقمہ گر گیا، اسے اٹھا کے کھایا، آس پاس والے گھورنے لگے، فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان پاگلوں کی وجہ سے اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ یہ تین مجاہدے کی صورتیں ہیں، یہ تین صورتیں اختیار کرنا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سالکین کو بتائی ہے وہ ہے فینا، فینا ہمارے لیے،
مجاہدہ کرے لیکن کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے لیے کرے، سچی طلب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ ہمارے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں۔ بہت سے سالکین پابندی سے مراقبے کرتے ہیں، پابندی سے معمولات کرتے ہیں، پابندی سے اسباق لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آگے جا کے میں بھی خلیفہ بن جاؤں، استغفر اللہ، تاکہ آگے جا کے میں بھی پیر بن جاؤں۔ نہیں بھائی، فینا اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کی شرط اللہ نے لگائی ہے کہ مجاہدہ بھی ہو اور فینا بھی ہو، صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ مراقبے کر رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، مجاہدے کر رہا ہوں، سنت پہ چل رہا ہوں، حضرت کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے بھی پگڑی پہنائی جائے، اس لیے کہ اللہ کا وصل نصیب ہو جائے۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اللہ کی لیے۔ ایک ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، زمان سلوک میں خلافت کی نیت کرنے والا تصوف اور سلوک کا رہزن ہے، رہزن ڈاکو ہے۔ اس لیے مجاہدہ بھی کرنا ہے اور فینا اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، وجاہت کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کا وصل نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ جب یہ چند باتیں جو عرض کی ہیں جب یہ حاصل ہو جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ضرور بضرور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو اپنا وصل نصیب نہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس راہ پہ چلنے والا کبھی بھی منزل کے بغیر منزل سے محروم نہیں ہوتا، اس راہ پہ چلنے والا منزل پہ پہنچ کے ہی رہتا ہے اگر یہ کام کر لیتے۔ تو آپ سارے بھائی اس کی کوشش کریں گے۔ ایک چیز اسی آیت کے اندر اللہ نے اور بتائی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، مگر یہ سارے کام تم خود نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کی توفیق ہوگی تو کر پاؤ گے، اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو سنت پہ بھی نہیں چلو گے، گناہوں سے بھی نہیں بچو گے، معمولات کی پابندی بھی نہیں کرو گے اور اخلاص کے ساتھ بھی نہیں کرو گے۔ یہ سارے کام تب ہوں گے جب اللہ کی توفیق ہوگی، اور اللہ کی توفیق تب ملے گی جب تم وقوف قلبی سے اوقات گزارو گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ساتھ ہے وقوف قلبی والوں کے ساتھ، اللہ ساتھ ہے ان کے جن کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے، اللہ کے دھیان میں رہتے ہیں، اللہ کے خیال میں رہتے ہیں، اللہ کی محبت میں رہتے ہیں۔ جو اللہ کے خیال اور دھیان میں رہتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، جب وہ توفیق دیتا ہے تو مجاہدہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر اخلاص بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو راہ سلوک کے سارے آداب سے آشنا فرمائے اور اپنی سچی محبت اور اپنا وصل اور معرفت نصیب فرمائے۔